بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی ان پر درود بھیجو۔ اللہ کی طرف سے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے حد مہربان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرماتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں برکت دیتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند کرتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت کی بارش فرماتا ہے۔ ملائکہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غایت درجے کی محبت رکھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ سے زیادہ بلند مرتبے عطا فرمائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سربلند کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فروغ بخشے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر پہنچائے۔ یہ بات اس وقت فرمائے گی جب دشمنان اسلام اس دین مبین کے فروغ پر اپنے دل کی جلن نکالنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف الزامات کی بچھاڑ کر رہے تھے اور اپنے نزدیک یہ سمجھ رہے تھے کہ اس طرح کیچڑ اچھال کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاقی اثر کو ختم کر دیں گے جس کی بدولت اسلام اور مسلمانوں کے قدم روز بروز بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ ان حالات میں سورہ احزاب کی یہ آیت نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بتایا کہ کفار و مشرکین میرے نبی پاک کو بدنام کرنے اور نیچا دکھانے کی جتنی چاہے کوششیں کریں، آخرکار وہ منہ کی کھائیں گے۔ اس لیے میں اس پر مہربان ہوں اور ساری کائنات کا نظم و نسق جن فرشتوں کے ذریعے چل رہا ہے وہ سب اس کے حامی اور ثناءخواہ ہیں۔ اسلام کے دشمن اس کی مذمت کر کے کیا پا سکتے ہیں جبکہ میں اس کا نام بلند کر رہا ہوں، اور جو میرے فرشتے اس کی تعریفوں کے چرچے کر رہے ہیں وہ اپنے اوچھے ہتھیاروں سے کیا بگاڑ سکتے ہیں جبکہ میری رحمتیں اور برکتیں اس کے ساتھ ہیں، اور میرے فرشتے شب و روز دعا کر رہے ہیں کہ رب العالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور زیادہ اونچا کر اور اس کے دین کو اور زیادہ فروغ دے۔ دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے، اے لوگو جن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت دولت راہ راست نصیب ہوئی ہے، تم ان کی قدر پہچانو اور اس کے احسان عظیم کا حق ادا کرو۔ تم جہالت کی تاریکیوں میں بھٹک رہے تھے، اس شخص نے تمہیں کیا دیا؟ علم کی روشنی دی۔ تم اخلاقی پستیوں میں گرے ہوئے تھے، اس شخص نے تمہیں اٹھایا اور اس قابل بنایا کہ آج محسود خلائق بنے ہوئے ہو۔ تم وحشت اور حیوانیت میں مبتلا تھے، اس شخص نے آ کر تم کو بہترین انسانی تہذیب سے آراستہ کیا۔ کفر کی دنیا اسی لیے اس شخص پہ کھار کھا رہی ہے کہ اس نے یہ احسانات تم پر کیا ہے، ورنہ اس نے کسی کے ساتھ ذاتی طور پر کوئی برائی نہیں کی تھی۔ اس لیے اب تمہاری باری ہے۔ احسان شناسائی کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ جتنا بغض وہ اس خیر مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف رکھتے ہیں، اسی قدر بلکہ اس سے بھی زیادہ تم اس سے محبت رکھو۔ جتنی وہ اس سے نفرت کرتے اتنے ہی بلکہ اس سے زیادہ تم اس کے گرویدہ ہو جاؤ۔ جتنے وہ اس کی مذمت کرتے ہیں تم بلکہ اس سے زیادہ اس کی تعریف کرو۔ جتنے اس کے وہ بدخواہ ہیں اتنے ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ تم اس کے خیر خواہ بن جاؤ اور اس کے حق میں وہی دعا کرو جو اللہ کے فرشتے شب و روز اس کے لیے کر رہے ہیں کہ اے رب دو جہاں، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر بے پایا احسانات فرمائے ہیں، تو بھی ان پر بے حد و حساب رحمت فرما دے۔ ان کا مرتبہ دنیا میں زیادہ بلند کر اور آخرت میں بھی انہیں
تمام مقربین سے بڑھ کر تقرب عطا فرما۔